الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. صلاة کے بعد حضرات محترم، آج کی یہ تقریب درس قرآن کے حوالہ سے جماعت اہل سنت ضلع بہاری و سٹی کے زیر انتظام انعقاد پذیر ہے. آج کی اس بابرکت نشست کی صدارت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد یعقوب فریدی امیر جماعت اہل سنت ضلع بہاری و نائب امیر جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن فرما رہے ہیں. اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں قمر المشائخ حضرت علامہ صاحبزادہ عزیز رسول سیفی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ نائب امیر جماعت اہل سنت ملتان ڈویژن تشریف فرما ہے. حضرات علماء کرام معززین اہل سنت، دعا فرمائیں اللہ رب العزت اس بابرکت محفل کے اندر ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب قرآن پاک پڑھنے، سننے، سمجھنے کا ذوق پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الکہف سے ہے. ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. یہ ان دو آیاتوں میں نہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ یہ واقعات دو رکوع پر مشتمل ہے. پورے دو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا. حضرت
سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے بارے میں جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہے. بعض نے ان کے بارے میں نبی کا قول کیا ہے کہ بعض نے کہا کہ وہ نبی ہے. قول اصح یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں یا آپ کا وصال ہو چکا، اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے دو قول نقل فرمائے ہیں. بعض علماء کرام حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں اب تک موت وفات آئی نہیں ہے، جب سے پیدا ہوئے اب تک زندہ ہے. اور بعض علماء کرام نے ان کے وصال کی بات بھی کی ہے. پر میں تفسیر مظہری کے حوالہ سے جو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت امام احمد الشیخ امام احمد سرہندی علیہ الرحمہ کا قول نقل فرماتے ہیں. میں وہ عرض کروں، آپ فرماتے ہیں کہ کسی صاحب نے پوچھا حضرت مجدد الفسانی سے حضرت خضر علیہ السلام کی حقیقت کے بارے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے. آپ نے فرمایا بھائی اس کے اندر کیا بحث کرنی ہے، ہم خود خضر سے پوچھ لیتے ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. بس اتنا فرمایا ہی تو دیکھا فرأى الخضر حاضرا عنده فسأله عن حاله. حضرت مجدد الفسانی نے اتنی الفاظ فرمائے تو حضرت خضر وہاں پر تشریف فرما تھے. فسأله عن حاله تو حضرت امام ربانی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے. تو آپ فرمانے لگے انا و الیاس لسنا من الاحیاء ولکن اللہ سبحانہ اعطى لارواحنا قوة نتجسد بها ونفعل بها افعال الاحیاء. حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے میں اور الیاس لسنا من الاحیاء، ہم زندہ میں سے نہیں ہیں، ولیکن اللہ سبحانہ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں وفات دینے کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو، ہماری روحوں کو ایسی قوت عطا فرمائی ہے، نتجسد بہا، ہم اس روحانی قوت سے مجسم ہو گئے، ونفعل بہا، اور مجسم ہو کر اپنے جسم کے ساتھ ہم وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کے اندر زندہ لوگ کیا کرتے ہیں. فرمایا وہ کون سے کام ہیں؟ پہلا کام یہ من ارشاد اللہ، اگر کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہے تو ہم اس کو راہ راست پہ لگا دیتے ہیں. وَإِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ، اگر کوئی مظلوم ہے،
فریادی ہے تو ہم اس کی فریاد رسی کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ وَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ اللَّدُنِّيِّ، اگر اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو بغیر علم حاصل کیے، بغیر پڑھے پڑھائے علم کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے تو وہ میں خضر علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے، اور یہ میں خضر کی ڈیوٹی ہے۔ وَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ اللَّدُنِّيِّ وَإِعْطَاءِ النِّسْبَةِ، اگر روحانی نسبت کسے عطا کرنی ہو تو وہ میں خضر ہی اسے عطا کرتا ہوں۔ لمن شاء اللہ، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہے میں اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ حضرات محترم، یہاں پر امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں وفات کے بعد ایسی حیات عطا فرمائی ہے، اس حیات کی بنا پر آپ مجسم ہو کر اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں وَجَعَلَنَا مُعِينًا لِمَدَارِ الْقُطُبِ، اللہ رب العزت نے اس وقت کا جو قطب مدار ہے اس کا ہمیں معین بنایا ہے، مددگار بنایا ہے۔ فرمایا وہ قطب مدار جس پر پورے عالم کا مدار ہے، وَجَعَلَ بَقَاءَ الْعَالَمِ بِبَرْكَةِ وُجُودِهِ وَإِفَاظَتِهِ، وہ قطب مدار کہ اس دنیا کے نظام کی بقا اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، بے برکت وجودی و حفاظتہ، اس قطب مدار کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ حضرات محترم، اگر جناب سیدنا خضر علیہ السلام وصال کے بعد ایسی حیات کے ساتھ متصف ہیں کہ وہ مجسم ہو کر دنیا کے اندر جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں، جب جناب سیدنا خضر علیہ السلام کی حیات کا یہ عالم ہے تو جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، صرف نبی نہیں رسول ہیں، صرف رسول ہی نہیں بلکہ اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں۔ حکم ہوتا ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے میرے پیارے کلیم، جاؤ میرے ایک محبوب مقبول بندے کی جو میرا ولی ہے اس کی زیارت کر لو۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا، رسول کا مقام بہت بلند ہے، مرتبہ میں ولی کا مقام ان سے نیچے ہے، نبی اعلیٰ ہے، ولی ادنا ہے۔ دستور قاعدہ یہ ہے کہ جو ادنا ہے وہ چل کے آئے ان کی بارگاہ میں جو ان سے اعلیٰ ہے مرتبے کے اندر۔ جناب سیدنا خضر کو حکم ہوتا کہ جاؤ میرے پیارے کلیم موسیٰ کی زیارت کرو۔ حکم یہ ہوا کہ اے پیارے موسیٰ تم جاؤ خضر کی زیارت کے لیے۔ ادنا آتا ہے اعلیٰ کے پاس، اب یہاں پر اعلیٰ جا رہا ہے ادنا کے پاس۔ وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام آتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کا آنا زیارت کے لیے، ان کا یہ عمل زیادہ سے زیادہ کسی کی زیارت کے لیے چل کر جانا، یہ ان کا عمل جواز ہی ثابت کرتا، شریعت نہ بنتی، شریعت نہ بنتی۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کے عمل سے شریعت نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ کے نبی کے عمل سے شریعت بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ چاہا، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ میرے پیارے کلیم چل کر جائیں میرے ولی کی زیارت کرنے، تاکہ ان کا یہ عمل شریعت کا حصہ بن جائے، اللہ کے نبی کی سنت بن جائے کہ کل اگر کوئی اعلیٰ کسی ولی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، کوئی ادنا جاتا ہے ولی کی زیارت کے لیے، تو کہے گا کہ میں اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت پہ میں نے عمل کیا ہے۔
حضرات محترم، اس کی ایک مثال قرآن مجید کے اندر اور بھی موجود ہے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر کی ہیں، وہ ولیہ ہیں، ان کی کفالت اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی جاتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے حجرہ میں، گئے تو دیکھا بے موسم پھل دیکھے، بے موسم پھل دیکھے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے موسم پھل عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھو نا، سورہ مریم کے اندر بھی، سورہ مریم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ جب جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام کہاں تھی؟ ایک کھجور کے درخت کے تنے کے قریب تھی، اور وہ مہینہ کون سا تھا؟ دسمبر کا، اور دسمبر کی 25 تاریخ کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور یہ سال کا 12واں مہینہ ہے، سال کے 12ویں مہینے میں کھجور کا موسم ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے بھوک محسوس کی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے میری بندی، تو نے اس کھجور کے درخت کو تھوڑا سا ہلانا ہے، بس تیرا ہلانا ہوگا، اور اس کھجور کے درخت سے پکی کھجوریں نیچے گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، اور یہاں سے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو جائے گا، کھجوریں کھائیں، اپنی بھوک مٹائیں، اور اس چشمے سے پانی پئیں تو پیاس بجھا لیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا یہ موسم پھل، پوچھا اَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ بولی هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، وہیں دعا مانگنی شروع کی، وہاں پر دعا مانگی۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت گاہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور توسل پیش کیا۔ یہ توسل مکانی ہے، چاہیے تھا حضرت مریم علیہ السلام ولیہ ہے، وہ جاتی حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت کے مقام پر، حضرت زکریا کی عبادت کے مقام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتی، چونکہ حضرت زکریا ان سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت گاہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، یہاں اعلیٰ ادنا کی مقام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر کے دعا مانگ رہا ہے وہیں پہ۔ یہ کیوں؟ اگر حضرت مریم علیہ السلام یہ عمل کرتی تو ہمارے لیے سنت نہ ہوتا، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ عمل کیا تو ہمارے لیے سنت بن گیا، قرآن مجید کے اندر ایک اور مثال بھی موجود ہے، سورہ یوسف میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، بھائیوں نے بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے تم اس طرح کرو، یہ میں قمیض اتارتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض اتاری، دوسری قمیض پہنی، جو پہنی ہوئی تھی وہ دے دی اپنے بھائیوں کو، فرمانے لگے یہ لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، اور جا کر میرے والد گرامی کی آنکھوں پر رکھو، بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا نہیں مانگتے، ہمارا ایمان ہے یوسف علیہ السلام دعا مانگتے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آ جاتی، خود حضرت یعقوب علیہ السلام دعا مانگتے، بینائی واپس آ جاتی، چونکہ دعا مانگنا
یہ تو ایک عادت تھی کہ کسی کو کوئی تکلیف پریشانی پیش آئے تو دعا تو ہر ایک ہی کر لیتا تھا. ایک مسئلہ اور بیان کرنا تھا، ایک اور مسئلہ بیان کرنا تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ اے میرے بھائیوں، میری قمیص لے جاؤ اور یہ قمیص کے وسیلہ سے میرے باپ کی بینائی واپس آ جائے گی. یہ قمیص میرے باپ کی بینائی کی واپسی کا وسیلہ بنے گی. ادھر وسیلہ کروانے والا بھی اللہ کا نبی ہے، وسیلہ کرنے والا بھی اللہ کا نبی ہے. بھی وسیلہ کروانا یہ بھی نبی کی سنت، اور وسیلہ کرنا یہ بھی نبی کی سنت. تو حضرات محترم، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت خضر کے پاس. اس چیز کو قرآن نے بیان کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان ساتھی سے. وہ نوجوان ساتھی کون ہیں؟ فتح سے مراد حضرت یوشع بن نون ہیں، جو رشتے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میں نے پڑھا ہے کہ بھانجے بھی لگتے ہیں. وہ رات دن آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ کے خادم تھے. قرآن مجید نے اس خادم موسیٰ کو فتح فرمایا ہے، فتح فرمایا ہے، خادم نہیں فرمایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِخَادِمِهِ نہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ. تو قرآن نے ایک ہمیں درس دیا کہ اگر انسان میں مراتب کا فرق ہو، مراتب کے فرق کی بنا پر انسانیت کے احترام کے پیش نظر اس کو ایسا نام نہ دیا جائے جس سے اس کی تذلیل ثابت ہوتی ہو. قرآن نے اسے خادم نہیں کہا، فتح کہا ہے، فتح کہا ہے. اور یہی درس ہمیں تصوف صوفیاء دیتے ہیں، احترام انسانیت کا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے، کیا کہا؟ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں موسیٰ اس اللہ تعالیٰ کے ولی کی زیارت کے لیے سفر کرتا رہوں گا، چلتا رہوں گا. حتی ابلغ، جب تک میں نہ پہنچوں اس مقام پر جہاں دو دریا ملتے ہیں. یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے اس مقبول بندے کے ملنے کی. جہاں دو دریا ملیں گے وہاں اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہمیں مل جائے گا، ان کی زیارت ہو جائے گی. فرماتے ہیں او امضی حقبا، او امضی حقبا، چلنے میں گزار دوں گا مدت دراز. کیا مطلب؟ اگر اتنا لمبا سفر بھی ہوا کہ اس لمبے سفر کے اندر اللہ تعالیٰ کے ولی کامل تک پہنچنے میں اگر زیادہ مدت بھی مجھے چلنا پڑا تو میں موسیٰ چلوں گا. مفسرین کرام نے حقبا، مدت دراز، اس کا تعین کیا ہے 70 سال سے لے کر 80 سال تک. 70 سال سے لے کر 80 سال تک. مطلب کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ولی کامل کی زیارت کے لیے میں موسیٰ کو 70 سال بھی چلنا پڑے تو 70 سال بھی چلوں گا. 70 سال کیا، اگر 80 سال بھی چلنا پڑے تو 80 سال بھی سفر کروں گا ولی کامل کی زیارت کی. چلے پہنچ گئے جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے، وہاں پہنچ گئے. پھر ہوا کیا؟ فلما بلغا مجمع بینہما، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے وہاں دونوں پہنچ گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان کے خادم. فنسیا حوتہما، وہیں پر
جو اپنے ساتھ کھانا لائے تھے، بھنی ہوئی مچھلی بھنی ہوئی روسٹ کی ہوئی مچھلی ساتھ لائے تھے، فنسیاہوتہما دونوں اس مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، مچھلی وہی زندہ ہوئی اور اس نے اپنا راستہ بنایا دریا میں، سرنگ کی طرح راستہ بنا کے دریا میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی نوجوان حضرت یوشع بن نون وہاں سے چلے، ایک مقام پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اپنے ساتھی سے، آتنا غداءنا، صبح کے لیے ناشتہ لاؤ، کھانا لاؤ، کھانا کھائیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ فانی نسیت الحوت، کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا نا کہ چٹان کے مقام پر ہم جہاں ٹھہرے تھے تھوڑی دیر کے لیے، وہیں پر مچھلی زندہ ہوئی، پانی میں چلی گئی۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، میں خود حیران تھا پر میں آپ کو بتا نہ سکا۔ فإنی نسیت الحوتا، یہ بتانا میں بھول گیا، اور میں نہیں بھولا، وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے بھلایا ہے، کس نے بھلایا ہے؟ شیطان نے بھلایا ہے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر نہ کر سکا۔ اب وہ مچھلی کیسے زندہ ہوئی؟ کیسے زندہ ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، قال ذلک ما کنا نبغی، وہی تو ہمارا مقام تھا، جس کے ہم جستجو میں نکلے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر واپس چلتے ہیں۔ دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس چلے، اس مقام پہ آئے، مچھلی زندہ ہوئی۔ مچھلی کیسے زندہ ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی کامل جس مقام پر رہتے تھے، جس فضا میں سانس لیتے تھے، اس فضا کے اندر تاثیر اتنا تھی کہ اس نے اس مردہ مچھلی کو جو بھنی ہوئی تھی اس کو حیات بخش دی۔ حضرات محترم، اگر ولی کامل کی فضا میں جو سانس نکلتی ہے، جس فضا کے اندر اللہ تعالیٰ کا ولی سانس لیتا ہے، اس فضا کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ اگر وہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، آج اللہ تعالیٰ کے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری دے، تسلسل کے ساتھ تیرے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، اس سے تیرے دل مردہ زندہ ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام سفید چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، سلام کیا تو آپ نے چادر چہرے سے اٹھائی۔ آپ فرمایا کہ آپ موسیٰ ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ موسیٰ ہیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلی ملاقات ہے، نام نہیں بتایا، نام پوچھا نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام خود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے، ہاں میں موسیٰ ہوں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے، میرے رب نے مجھے بتایا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے متاثر ہوئے حضرت خضر علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا حضرت خضر سے، آپ نے قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے حضرت خضر سے کہ اگر میں آپ کے پاس رہنا چاہوں تو مجھے
جو رشد و ہدایت کی تعلیم جیسے آپ نے حاصل کی ہے وہ مجھے مل سکتی ہے؟ آپ مجھے رشد و ہدایت کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ ہے بھی ایک اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حضرت خضر سے تعلیم لے رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا نبی جو علم شریعت ہے، علم شریعت وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست سیکھ کے آتا ہے۔ علم شریعت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مخلوق میں سے کسی سے، اور باقی جو علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نبی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بھی سیکھتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے سیکھے۔ پر صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، جن کا خاصہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے تمام علوم میں ظاہریہ باطنیہ خود اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ خاصہ ہے صرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تعلیم دو، ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے چلو میں تو کر لوں گا، پر آپ میرے کام دیکھ کے نہ میرے ساتھ رہ کے صبر نہ کر سکتے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے آگے جو کام کرنے تھے وہ حکمتیں حضرت خضر جانتے تھے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اے موسیٰ تم صبر کر ہی کیسے سکتے ہو جب تمہیں خبر ہی نہیں ہے؟ کام کیا کیے حضرت خضر علیہ السلام نے؟ وہاں سے چلے کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی میں شگاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے لتغرق اہلہا، آپ کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہو؟ چلو پھر نہیں کرتے۔ اس سے آگے چلے، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکو گے؟ کہا کہ چلو اب آخری بات، پھر نہیں بولوں گا۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آگے چلے، ایک گرتی ہوئی دیوار کو دوبارہ بنا دیا۔ فانطلقا، 3 مرتبہ آیا، فانطلقا حتی اذا رقیا، فانطلقا حتی اذا لقیا، یعنی آگے فانطلقا حتی اذا اتیا۔ یہ 3 کام کرنے والے کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام جب ان کی تعبیر فرمائی، پہلے کام کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، دوسرے کام پر فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا۔ پہلے کام پر اردتو ہے، میں نے ارادہ کیا، ان اعیبها کہ اس کو عیبناک بنا دوں۔ فَأَرَدْنَا، دوسرے کام کی تعبیر یوں کی فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا۔ وہ ہم کہاں سے آ گیا؟ تیسرے کام میں فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا ہے۔ تینوں کام کرنے والے خضر ہیں، تینوں کام کرنے والے خضر علیہ السلام ہیں۔ ایک کام کی تعبیر فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا سے، اور ایک کام کی تعبیر فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا سے، فَأَرَدْنَا سے، اور ایک کام کی تعبیر فَأَرَادَ رَبُّكَ سے۔ ہے بھائی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تصوف کے اندر جو صوفیہ کا ادب ہے وہ بتانا تھا، کیونکہ صوفیہ
جو عیب والا عمل ہو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے، اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ اس کشتی کے اندر عیب پیدا کرنا تھا، وہ عیب نقص ہے، نقص والا عمل صوفی برداشت نہیں کرتا کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرے۔ کہا فَأَرَدْتُ، یہ کام تو مجھ سے ہوا، میں نے کیا۔ فَأَرَدْنَا، وہاں پر کام تھے دو، ایک کام تھا شر کا، ایک کام تھا خیر کا۔ اس بچے کو مارنا شر ہے، پھر اس کے متبادل بچہ دینا خیر ہے۔ کام دو ہیں، کہا اس کے اندر جو شر ہے وہ میری طرف سے سمجھ لو، جو خیر ہے میرے رب کی طرف سے سمجھ لو۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے ارادہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ یہاں پر خیر ہی خیر تھی، نہ عیب تھا نہ شر، خیر ہی خیر تھی۔ اگر خیر ہی خیر ہو تو صوفی اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، کام حضرت خضر نے کیا، دیوار حضرت خضر نے بنائی، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ فرمایا۔ یہ ادب ہے، اور انہی تین لفظوں میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے تصوف کے تین مقام ہیں ان کو بھی بیان فرما دیا۔ تصوف کا ایک مقام ہے تفریقہ، ایک مقام ہے تصوف کا جمع، تصوف کا ایک مقام ہے جمع الجمع۔ فَأَرَدْتُ میں تفریقہ ہے کہ وہاں اکیلے حضرت خضر علیہ السلام اس کام کو، اس فعل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ فَأَرَدْنَا کے اندر اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جمع کیا۔ فَأَرَدْنَا، یہ مقام جمع ہے، یہ مقام جمع ہے۔ اور ایک مقام جمع کے بعد جمع الجمع کا مقام ہے۔ جب ولی اللہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ جمع الجمع کے مقام پر ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر جو بندے سے فعل صادر ہوتا ہے وہاں بندہ اپنے آپ کو اعلیٰ فعل بھی تصور نہیں کرتا، فاعل تصور کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہاں کہتا ہے کہ یہ کام میرے رب نے کیا ہے، یہ کام میرے رب نے کیا ہے۔ تو گویا حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں پر تصوف کے مقام کو بھی بیان کیا اور تصوف کے اندر جو ادب ہے اسے بھی بیان کیا۔ تو اس سے پتہ چلا جو صوفیاء کرام کا تصوف ہے وہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ اس کی اصل قرآن ہے، اس کی اصل قرآن ہے۔ تصوف قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ حضرات محترم، یہ جماعت اہل سنت کا ماہانہ